شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والی سوشل میڈیا مہم خوفناک، خود پسند سیاسی بیانیے یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کے ذہن آلودہ اور نفرت انگیز تقاریر کو ہتھیار بناتے ہیں۔ موجودہ لمحہ غور کا متقاضی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ اسلامی ٹچ دینے والے فنکاروں کے لیے قانونی ٹچ ضروری، فارن فنڈنگ کیس نے عمران نیازی کا کردار بے نقاب کر دیا۔ تحریک انصاف نے 8 سال فیصلہ رکوانے کی کوشش کی، اللہ نے اکبر ایس بابر کو سچا ثابت کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کی عمران خان پر تنقید۔ پاکستان فسطائیت کے نرغے میں ہے، مجرموں کے گروہ کو امریکی سازش کے تحت اقتدار دلایا گیا۔ کیا ہمارے لوگ بھی خوفزدہ ہو کر اس سازش کے سامنے سر جھکائیں گے؟ 13 اگست کو حقیقی آزادی جلسے میں لاہ عمل کا اعلان کروں گا، عمران خان کا سوشل میڈیا پیغام۔ رانا ثناء اللہ اوقات سے بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، نون لیگ بتائے اس کے پاس اربوں روپے کہاں سے آئے۔ حکومت تحریک انصاف کی فنڈنگ کے معاملے پر پاگل پن کا شکار، عوام کو رقم بڑھا چڑھا کر بتائی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کا رد عمل۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا، اب قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ عمران خان کو رانا ثناء اللہ کا خوف تھا، اسی لیے ہیروئن کا جھوٹا کیس بنوایا۔ پی ٹی آئی چیئرمین وزیر داخلہ کے خوف سے ہی خیبر پختونخوا فرار ہوئے۔ فواد چودھری صاحب، احتیاط اچھی چیز ہے، اوقات تک نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مریم اورنگزیب کی وارننگ۔ رنگے ہاتھوں پکڑے گیا ہے عمران خان، جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، صرف سزا کا تعین باقی ہے، اور 62-63 کا فٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان کا۔ خان صاحب ہمت کریں نا، نام لیں اس نیوٹرل کا جس نے آپ کو کہا تھا، یہ ایکس وائی کی کہانی ختم کریں۔ عمران خان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، صرف سزا کا تعین باقی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین پر آرٹیکل 62 اور 63 لگے گا۔ فواد چودھری کو قانون کا کچھ پتہ نہیں، دوسروں کو آزادی کا درس دینے والے خود غلام ہیں۔ انقلاب کا شوق ہے تو ایکس وائی نہ کریں، ہمت ہے تو نام لیں، طلال چودھری کا چیلنج۔ عمران خان اپنے ورکرز کو بد تہذیبی پر اکسا رہے ہیں، کارکن ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ غلط طرز سیاست کے باعث سعودی عرب میں پاکستانیوں کو سزا ہوئی، اس واقعے کے ذمہ دار بھی پی ٹی آئی چیئرمین ہیں، شرجیل میمن کی تنقید۔ پاک فوج ہر آفت اور مصیبت میں قوم کے شانہ بشانہ رہی، سانحہ لسپیلا کے حوالے سے پروپیگنڈا مہم ناقابل برداشت، شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سیاستدان مصلحتیں نظر انداز کر کے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کریں، چودھری شجاعت کا پیغام۔ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے، ناکام کرنا ہے، تو سوشل میڈیا کا ویپن سب سے بیسٹ ہے۔ جانے انجانے میں ہم بیرونی سازشوں کا آلائے کار بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جہاں بات آ جائے ملک کی سالمیت کی، ملک کے استحکام کی، وہاں ہماری زبانیں کٹ جانی چاہیے، بند ہو جانی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی گئی، کوئی محب وطن ملک کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا، پاکستان ہماری پہچان، سب کو مل کر بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کی نیوز کانفرنس۔ پنجاب میں حساس راشن پروگرام شروع کرنے کی اصولی منظوری، غریبوں کو ماہانہ 1500 روپے ملیں گے، آٹا، دالیں اور گھی سستے داموں فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی عمل درآمد کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت، ثانیہ نشتر سربراہوں کی۔ احساس اصل انسانیت ہے، معاشرتی تحفظ سے
محروم افراد کی فلاح ریاست کی ذمہ داری، تمام پروگراموں کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ اسمبلی سے احساس ایکٹ بھی پاس کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا اجلاس سے خطاب۔ پاکستان میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کبھی بھی ووٹ سے منتخب ہونے والے اقتدار میں نہیں آئے۔ سوال یہ ہے کہ نظام کون بدلے گا؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کراچی میں پھر بادلوں کا راج، وقفے وقفے سے بارش۔ گوٹ اور قائد آباد سادہ ٹاؤن سپر ہائی وے اور گلشن حدید سمیت کئی علاقوں میں رمجم۔ موجودہ سپیل 9 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی، 11 سے 13 اگست تک نیا سلسلہ بھی شروع ہونے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برکھا رت، وقفے وقفے سے رمجھم، نشیبی علاقے سے ریاض۔ بارش کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کی آج رات مزید بادل برسنے کی پیش گوئی۔ وفاقی کابینہ کا مانسون ایمرجنسی کا اعلان، نئے اسپیل کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پر زور۔ کچھ علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ شہری رحمان کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 4,09,000 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب، دریائے راوی بھی بکھرنے لگا۔ ہیڈ بلوکی پر بہاؤ 40,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ مظفر آباد میں ایل پی جی ٹینکر سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گرا، ڈرائیور چھلانگ لگا کر جان بچانے میں کامیاب۔ حادثے کے باعث لوہار گلی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ پاکستان سٹیل سے 10 ارب روپے کی مبینہ چوری کا معاملہ، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ انتظامیہ کو نوٹس، متعلقہ سٹاف کا ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ درخواست گزار کا بیان بھی قلم بند کیا جائے گا۔ زندہ قوم آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منائے گی، تیاریاں جاری، گلیاں بازار سجنے لگے، سٹال لگ گئے، سبزی لالی پرچموں کی بہار، جھنڈیوں، بیجز اور شرٹس کی فروخت، بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے او آئی سی کے بیان پر بھارتی ترجمان کے تبصرے مضحکہ خیز۔ پاکستان نے جھوٹے دعوے مسترد کر دیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کی جانب سے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شرمناک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے مظاہرہ، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی شرکت، بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی، نہتے عوام کو حق خود ارادیت دلانے تک جدوجہد جاری رہے گی، مقررین کا عزم۔ کامن ویلتھ گیمز میں ایک اور میڈل کی امید، جیولن تھرو کے فائنل میں ارشد ندیم آج ان ایکشن ہوں گے، مقابلہ رات 11:15 بجے شیڈیول، قومی ایتھلیٹ جیت کے لیے پرعزم۔ دورہ نیدرلینڈز کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ، دوسرا روز بھی بارش سے متاثر، کھلاڑی قذافی اسٹیڈیم کی بجائے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں انڈور ٹریننگ کریں گے۔ 11 اگست تک جاری رہنے والے کیمپ کے دوران 2 پریکٹس میچ بھی شیڈیول۔